कार्रवाई की गई है ईरान को? देखिए जी, तीन पहलू मैं इसके आपको बता देता हूँ, कानूनी, सिफारती और दिफाई पहलू। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह के आप जानते हैं कि 2 रात कबल जो है रात की तारीकी में ईरान की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सिफारती ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान पे एक अनप्रोवोक्ड जारियत की गई थी, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चियां जो हैं वो भी शहीद हुई थी। उसके अगले दिन पाकिस्तान ने हाईएस्ट लेवल पर सिफारती सतह पे ये मामला ईरान से उठाया और उनको न सिर्फ डोसिए दिए और उनसे तवक्को ये की गई कि वो न सिर्फ इसमें नदामत का इजहार करें बल्कि वो इस बात की कमिटमेंट दें कि इस किस्म की हरकत आइंदा कभी नहीं की जाएगी। लेकिन मुझे यूं लगता है कि ईरान ने जो है हमारी अमन की ख्वाहिश को मिसकैलकुलेट किया, जिसके नतीजे में सिफारती सतह पे पहले हमने अपने ताल्लुकान को डाउनग्रेड किया, अपने सफीर को न सिर्फ वापस बुलाया बल्कि उनके सफीर को भी जो कि इस वक्त तेहरान में है अपने मुल्क में ही ठहरे रहने का कहा। ये सिफारती डोमेन में पाकिस्तान ने अपने एक रिस्पॉन्सिबल रियासत का सबूत दिया। लेकिन चूंकि ईरान की जानिब से एक अनप्रोवोक्ड इल्लीगल जारियत की गई थी, तो मैं समझता हूं कि ईरान की गलतफहमी को दूर करने और ईरान में जो पाकिस्तान दुश्मन जो अनासिर और तंजीमें खुसूसन BLA, BLF वगैरह जो मौजूद हैं वो उनके हवाले से पाकिस्तान बारहा ईरान को सबूत और डोसिए प्रोवाइड करता रहा था, लेकिन चूंकि ईरान की जानिब से कोई खातिर ख्वाह और मौसर कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई थी, तो इस मौके पे पाकिस्तान ने इंतहाई कैलकुलेटेड सर्जिकल और प्रिसीशन स्ट्राइक्स की हैं 7 ठिकानों पे। इस ऑपरेशन को जो है मर्ग पर सरमचार का नाम दिया गया है, क्योंकि सरमचार जो है। साबिक सफ़ीर शहरी रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। शहरीमान, कैसे देख रही हैं पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है? जी देखिए, पहले तो ये कल रात को कोई ना कोई जरूर एक्टिविटी हुई होगी कि जवाबी कार्रवाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी रिस्ट्रेंट और तहम्मुल के साथ एक्शन जो भी करना है किया है, कभी इस तरह पहल नहीं की। और अभी भी जो मैसेज गया है आई थिंक वो ये है कि आपने शुरू किया और अब हम इसको हमारी तरफ से भी खदशात होंगे बॉर्डर ग्रुप्स, क्योंकि ये दोनों तरफ से चल रहा होता है। ये 2000 मेरे ख्याल में 13 से मुआहदा हुआ है और इसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है और काफ़ी दूसरे बॉर्डर प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो इस्तेमाल हो सकते थे, ऑपरेशनल टैक्टिकल हॉटलाइंस इस्तेमाल हो सकती हैं, ये सारे। देखिए, अब मैं समझती हूँ बात ये 2 बातें जल्दी से कि जवाबी कार्रवाई हो गई, आपने अपना मैसेज भी दे दिया कि कोई इस तरह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं कर सकता, ठीक है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये भी बात हो गई। तो अब और लैंग्वेज भी आपकी अच्छी है, सफारत खाने आपके चल रहे हैं, अगर वो कि आपने दोनों के सफीर हटा दिए हैं, वो एक पहला सफारती कदम होता है, लेकिन सफारत खाने तो चल रहे हैं और आपकी ज्योग्राफी नहीं बदल रही, आप दोनों रहेंगे एक साथ, ठीक है ना, ज्योग्राफिया तो नहीं बदलेगी। और आपको मैं ये कहना तो नहीं चाह रही हूँ, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में ईरान के साथ रवाबित हमेशा अच्छे और एक नॉर्मल उस पे रहते हैं और वहां तक लाना चाहिए। ये बात यहाँ तक क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, मैं इस पर कोई तज्जिया नहीं कर सकती, लेकिन पहुंचनी नहीं चाहिए थी। मैं इसमें पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है ये उसका हक था, हो गई, अभी कैसे मेक श्योर होगा कि ये आगे ना बढ़े और ये इसी तरह से यहाँ पे रुक जाए? जरूरी है, क्योंकि उसकी भी वजूहात काफी हैं, लेकिन आपका ये दोस्त मुल्क रहा है, आपको खित्ते में और कोई हॉट बॉर्डर की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, ना ईरान को एक और फ्रंट खोलने की जरूरत है। ये दोनों ममालिक के लिए एक मंतकी अमल ये होगा और सेंसिबल बात ये होगी कि इसको रैशनल डीएस्केलेशन में ले जाएं। और ताली दोनों हाथ से बढ़ती है जी, तेहरान को अब सोचना चाहिए कि हम आगे जाके ये कहाँ तक बात पहुंचेगी। एक बात शुरू होती है तो फिर वो आगे भी जाती है ना, अब आप इसको ठंडा करना चाहते हैं या इसको और उसमें जल्दी पर तेल डालना चाहते हैं, ये भी फैसला उनको करना होगा। हमने मेरे ख्याल में तहम्मुल का मैसेज इसके साथ भी दिया है और बार बार दिया। मेरे ख्याल में अमन खित्ते में अगर नहीं हो सकता, दोनों ममालिक में तो रीस्टैब्लिश कुछ ना कुछ हो सकता है जी। हमारे इतने तिजारती और दूसरे एक्सचेंजेस चल रहे थे
اور یہ ضروری ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ آؤٹ آف ہینڈ اس طرح اس کو اسپن آؤٹ کرنا چاہیے. آخری بات میں کہوں گی مڈل ایسٹ میں دیکھیے جو صورتحال غزہ میں ہو رہی ہے, نسل کشی جو خوفناک سی جو ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, اس میں اور مسلم ممالک ایک دوسرے کے دستوں کے ربا نہ ہو تو بہتر ہوگا نا. میسج بھی کیا جاتا ہے. تو بہتری یہی ہوگی کہ تہران میں تھوڑی بیٹر سینس پریویل کرے اور آگے کی سوچیں, اور اتنے فرنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں. پاکستان آپ کا ایک دوست ملک ہے اور دوست بننے اور رہنے تیار ہے, لیکن ظاہر ہے ٹرمز دونوں کے میوچل ہونے چاہیے نا, باہمی ہونے چاہیے. خطے کام تو بہت ضروری ہے. جو ممالک ہیں جس طرح انٹرنیشنل چل رہا ہے یہ معاملہ, اس طرح سے کوئی جواب آئے گا انٹرنیشنلی یہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے, کوئی سولوشن نکلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے انٹرنیشنلی تو بہت اس وقت ہر قسم کی صورتحال چل رہی ہے نا, ہر جگہ ڈیولپمنٹ چل رہے ہیں. پاکستان اور ایران کی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ آپس میں مینج ہو جائے. اس میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے اول تو, لیکن اگر ہے تو پھر آئی ڈونٹ نو, چین نے تو آلریڈی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے نا. جی ٹھیک ہے. پاکستان نے اس کارروائی کے ساتھ یہ پیغام بھی دیا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی میسج جو صاف مل گیا ہے, ایران کو میسج مل گیا ہے کہ جو بھی ٹھکانے ہیں دہشت گردی کے وہ اس طرح کے فلوئڈ بارڈرز میں, دیکھیے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا 2013 کا ان سے اگریمنٹ ہوا ہے, تو یہ انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن تھی. جس طرح بغیر وارننگ کے اسٹرائک کیا, بہت سارے اقدامات تھے جن کو میں سمجھتی ہوں سائڈ اسٹیپ کیا گیا, اور ون آف دیم یہ ہوتی ہے کہ آپ پبلک میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. اور ماضی میں, ناٹ حال میں, لیکن ماضی میں کافی ایسی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایران سے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں. آپ کو یاد ہے بارڈر پھر ایکشن لیا گیا ہے, پھر ہائی لیول پہ اس کو دیکھا بھی گیا باریک بینی سے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بالکل بے لگام ایک سسٹم چل رہا ہے, وہاں کوئی پروٹوکالز نہیں تھے. اگر وہ پروٹوکالز اس طرح اونچ نیچ ہوئی ہے تو دونوں طرف سے ہوئی ہے. جی اس طرح کے حالات میں یہ کلیکٹیو ایکشن ہوتا ہے. ٹیررزم کے خلاف تو ہمیشہ جوائنٹ کلیکٹیو ایکشن ہوتا ہے, بارڈر مینجمنٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے لیے جو فقدان ہو گیا ہے اعتماد میں, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گئی ہے, اس کو بھی مینج کرنا ہوگا. میرے خیال میں بہتری اسی میں ہوگی کہ امن کی ایک منصوبہ بندی کی جائے اور ڈی ایسکلیشن کی منصوبہ بندی کی جائے. پاکستان نے یہ بھی پیغام دے دیا دیٹ وی آر ویری ریڈی فار دیٹ. تو اب بال اب ایکشن تو ان کے ہی ہاتھ میں ہے. جی سابق سفیر شاہین رحمان ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. خرم عباس تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی اس بھرپور جوابی کارروائی کو؟ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایران کی دراندازی پر پاکستان کا بھرپور جواب. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ایران کے صوبہ سستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف انتہائی مربوط اور خاص طور پر ہدفی فوجی حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں. کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف اپنی قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کے غیر متزلزل عزم کا مظہر ہے. پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا. انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں جس کا نام مرگ بر سرمچار رکھا گیا ہے. گزشتہ کئی سالوں کے دوران پاکستان نے ایران کے اندر اپنے آپ کو سرمچار کہنے والے پاکستانی نیاد دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا مسلسل اظہار کیا ہے. پاکستان نے دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد کے ساتھ متعدد ڈوزیر بھی شیئر کیے ہیں, تاہم ہمارے سنجیدہ تحفظات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانی کا خون بہاتے رہے. آج صبح کی کارروائی ان نام نہاد سرمچاروں کی طرف سے بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ کارروائیوں کے بارے میں مصدقہ انٹیلیجنس کی روشنی میں کی گئی ہے. یہ کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف اپنے قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کے غیر متزلزل عزم کا مظہر ہے. پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا. پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا
مکمل احترام کرتا ہے۔ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور مقاصد کو برقرار رکھتا ہے۔ پاکستان کبھی بھی اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو کسی بھی حالات میں چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھیں گے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے جوائن کیا ہے۔ سر، کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی اس کارروائی کو جو دی گئی ہے ایران کو؟ پاکستان نے ہمیشہ ہر ایک کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کی رسپیکٹ کی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے بہت دفعہ ایران کو بتایا کہ آپ کی طرف سے ٹیررسٹ ہیں، اور وہاں پہ جیسا بچار جو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دہشت گرد چھپے ہوئے، آپ کے خلاف آپریشن کریں، ان کو ڈوزز بھی دیے گئے، بٹ دین دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ۔ اور اس کے بعد سوچ کے آپ نے ایک اچانک آ کے پاکستان میں ڈرون فائر کر دیے، اور جس میں 2 بچے اور 3 بچے زخمی کر دیے سول ایریا میں جا کے، جسٹ ٹو پرووک۔ دین پاکستان ویٹڈ 24 hours کے، دے ول شو سم رسپانس، دے ول ٹاک ٹو پاکستان، معذرت کریں گے، افسوس کریں گے، وہ بھی نہیں کیا۔ دین الٹیمیٹلی پاکستان ان کو ڈوزر کئی دفعہ دیا کہ یہ جو لوگ ایسا بچار جو وہ کہتے ہیں ان کو وہاں کنٹرول کریں۔ الٹیمیٹلی پاکستان کو یہ جو ہے آپ کو آپریشن کرنا پڑا، جس میں یہ ہم نے ڈرون اٹیک فائر کیے ہیں، اور یہ بہت مؤثر جا کے ایگزیکٹ ٹیررسٹ کو مارا جو جن کے وہاں پر کانسنٹریشن تھی۔ یہاں پر پاکستان نے ہمیشہ ایران کو کہتا، بلکہ یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر میں ہم ہر ایک کو بلیو کرتے ہیں، ہر ایک کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ افغانستان کی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ ہمیں وہاں سے کتنی شکایات ہیں، کتنے ٹیررزم پاکستان میں ہوئی۔ کیا ہم نے پاکستان نے کبھی وہاں ڈرون فائر کیے؟ کیا ہم نے کبھی وہاں پر سرجیکل اسٹرائک کی؟ کہیں ہم نے ان کے اسپیس کی وائلیشن کی؟